الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب غزوہ احد کی صورت پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے اور کچھ مسلمانوں کی رائے اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی رائے یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے، لیکن وہ صحابہ جو کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا پھر وہ صحابہ جو غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ان کے اندر جوش شہادت اور شوق شہادت بہت زیادہ تھا، اور ان کی یہی تمنا تھی کہ اب جنگ کھلے میدان میں کی جائے تاکہ وہ آمنے سامنے بالکل کھلا مقابلہ ہو اور ہم کو شہادت کا موقع ملے اور شہادت نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کی جو رائے تھی اس کی رعایت کی اور فیصلہ فرما دیا کہ اب مقابلہ کھلے میدان میں ہی ہوگا، اور پھر کھلے میدان میں وہ مقابلہ ہوا۔ یہ صحابہ حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی دشمنوں سے قتال کا موقع اور شہادت کی سعادت نصیب ہوتی، لیکن جب شہادت کا میدان سامنے آیا تو ان میں سے بعض وہ ثابت قدم نہ رہ سکے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ غزوہ احد کے کیا حالات ہوئے تھے کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی اور کفار الٹے قدموں بھاگے، لیکن پھر کچھ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے جو فتح ہے وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ جب خالد بن ولید نے جو پہاڑی تھی اس کے پیچھے سے عقب سے جا کر مسلمانوں کے پیچھے وہ حملہ کر دیا اور مسلمان بوکھلا گئے، اور پیچھے سے جب حملہ ہوا تو جو کفار پسپا ہو کر پچھلی طرف سے بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، اور اس طرح سے مسلمان ان کفار کے دونوں گروپوں کے بیچ میں ایک طرح سے سینڈوچ وہ بن گئے اور بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمان بہت سارے اس کے اندر وہ شہید ہوئے۔ جب مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی تو پھر ان لوگوں نے بھی ثابت قدمی کا ثبوت نہ دیا جو شہادت کے پیش نظر غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ جو موت ہے وہ اتنی آسان اور اتنی خوش شکل شے نہیں ہے، لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اس کو شہادت مطلوب اور مقصود ہو تو پھر یہ موت وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ غزوہ احد کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان میں، ان کے جذبہ جہاد میں اور ان کے جو ایک یونٹی اور اتحاد تھی اس میں اضافہ اور برکت عطا فرمائی، اور مسلمان مزید مشکل حالات سے نبٹنے کے لیے تیار کر دیے گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔